نماز قبول کروانی ہے تو اس کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہونا چاہیے، یہ کسی اور کی شان نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، حضرت جی نے کہا ہے، شاہ جی کا آرڈر ہے، بزرگوں نے دیکھا تھا اور چپ کر گئے تھے، پوری کائنات آپ کے عمل کو دیکھ کے خاموش ہو جائے، وہ آپ کے لیے دین نہیں بنے گا۔ اگر کوئی عمل امام الانبیاء کے سامنے ہوا، آپ نے اس کو منع نہیں کیا، خاموش ہو گئے، یہ شان محمد الرسول اللہ ہے کہ وہ عمل بھی سنت بن جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب دین کی بات جب بتاتے ہیں، اسلام کا مسئلہ جب سناتے ہیں، وہ آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ اللہ کے حکم اور وحی سے کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ ہماری زندگی میں اہمیت سنت محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت نجات کا راستہ ہے، سنت جنت میں لے جانے والا زینہ ہے، سنت پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا معی فی الجنہ، وہ پیارے نبی کا پڑوس جنت میں یوں پالے گا۔ سنت طریقے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من سن سنتا حسنہ، جس نے کوئی اچھا کام کیا، فَلَهُ أَجْرُهَا، اس کو اس کا اجر تو ملے گا ہی، لیکن اس کے اچھے کام کو دیکھ کر اور جو جو اس کے راستے پہ اس کام کو کرتے چلیں گے ان سب کا اجر بھی پائے گا۔ وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے اپنا گناہ تو اپنے سر پہ اٹھائے گا ہی، اس کی برائی کو دیکھ کر جو جو اس کے پیچھے چلتے رہیں گے ان سب کا بوجھ بھی اسی کے سر پہ ہوگا۔ اور اصطلاحی معنی میں جب سنت کا لفظ بولا جائے اس کو سمجھنے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول بڑی پیاری وضاحت کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حدیث نبوی کا اطلاق عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے بعد روایت شدہ اقوال، افعال اور تقریرات پہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جس کا حکم دیا، اور جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ خاموش رہے، ان تینوں چیزوں پہ اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا، اگر وہ خبر ہے تو پھر اس کی تصدیق واجب ہے، اور اگر وہ واجب یا حرام یا مباح کی صورت میں کوئی شرعی حکم ہے تو اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت واجب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ کہ جب حدیث رسول بولا جائے تو اس میں نبوت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اقوال، تمام افعال داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے وہ تمام افعال جن پر آپ کاربند رہے حجت ہیں، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ تمام افعال جن پہ آپ کاربند رہے وہ حجت ہیں، اور جب آپ کے اس فعل کی اتباع کا حکم دیں، جس چیز کا آپ آرڈر کریں اس کو ماننا، اس حکم پہ عمل کرنا، یہ بھی اس حدیث کی حجیت کو مزید واضح کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر دکھائی۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے، نماز ویسے پڑھو جیسے اللہ کے نبی نے پڑھ کر دکھائی۔ اس حدیث کو اپنے پلے سے باندھ لیجئے
کیونکہ نماز کے موقع پر ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں تو اپنے اپنے گروہوں کا کرتے ہیں، جی ہمارے طریقے پہ نماز کیسے ہوگی، ہمارے بزرگوں کا راستہ کیا ہے، ہمارے حضرت جی نے کیا سکھایا ہے، ہمارے مذہب کے مطابق نماز کیسے ہے۔ نماز قبول کروانی ہے تو اس کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہونا چاہیے، اور اگر پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ ثابت نہیں، اس کو آپ جتنی بار مرضی دہرا لیں، اللہ کے ہاں وہ عمل مردود ہے۔ تو پیارے بھائی، قیامت کے دن سکہ چلے گا محمد کریم کی سنت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی نماز محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، زکوٰۃ محمدی، نکاح محمدی، طلاق محمدی، ایک ایک عمل پیارے نبی کی سنت کے مطابق آئے گا تو انشاءاللہ جنت کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ اور اگر انسان کے پاس سارے مہرے پوری دنیا کی اکٹھی کر لے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی مہر نہ ہو تو وہ عمل قبول۔ اس لیے نماز کے لیے اس حکم کو کبھی نہ بھولیے۔ ہم نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ وہابی ہے، نہ سنی ہے، نہ نقشبندی ہے، نہ چشتی ہے، نہ قادری ہے، نہ رضوی ہے، نہ سہر وردی ہے، نہ وردی ہے، نہ بغیر وردی ہے، ہم صرف محمدی ہیں۔ ہمیں دلیل دیجئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیارے نبی نے نماز کیسے ادا کی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو کہاں سے کرتے؟ اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، کہاں تک؟ کندھوں کے برابر، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں رکھتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ابتدا ہوتی اللہ اکبر سے۔ ہماری نماز کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 رکعت پیچھے سے امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ وقت ظہر کا فرض اللہ کے، دائیں طرف کو سعودی ہے، بائیں طرف کو بنگالی ہے، آگے امام ہے، پچھلی سب خالی ہے، اوپر چھت ہے، نیچے فرش ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہوتے تو عربی زبان میں کہے ہوتے، جیسے پٹھان پشتوں میں فاتحہ پڑھے تو قبول، کیرلے والا ملباری میں فاتحہ پڑھے تو قبول، ہر کسی پہ لازم ہے کہ وہ عربی میں ہی نماز پڑھے، کیونکہ ہمارے نبی محمد کریم عربی تھے۔ تو اگر یہ الفاظ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہوتے تو کس زبان میں؟ عربی میں۔ تو ہم پر پھر لازم ہوتا ہم بھی اسی الفاظ میں۔ تو یہ ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں کرتا ہے، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے کہ بعد میں ٹچ لگا ہے، پہلے سے ساتھ نہیں تھا۔ یہ ویلڈنگ بعد میں مولویوں نے کی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے مولوی صاحب آپ تو ویسے زیادتی کرتے ہیں۔ نیت تو ہر کام کی ضروری ہے، نیت کے بغیر تو کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کی دار و مدار بنیاد ہے ہی نیت پہ۔ ہم کہیں گے بھائی آپ نے اذان سنی، دکان بند کی، شٹر ڈاؤن کیا، نماز کی نیت تھی، مسواک کیا، نماز کی نیت تھی، وضو کیا، نماز کی نیت تھی، چل کر مسجد میں آئے، نماز کی نیت تھی، مسجد میں داخل ہوئے، نماز کی نیت تھی، تحیۃ المسجد پڑھی، کیوں؟ یہ سارے کام دلیل ہیں کہ آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ زبان سے ادا کرنا محمد کریم کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم دیا تو یہ اور اس بات کے اندر وزن پیدا ہو گیا کہ پیارے حبیب جو کہیں اس کو ماننا اہل ایمان پہ واجب ہے۔ شیخ الاسلام مزید فرماتے ہیں حدیث کے معنی میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں سے وہ بھی ہے جس کی آپ نے تائید کی۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو دیکھیں اور خاموش ہو جائیں وہ بھی دین ہے، اور یہ شان صرف محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی اور کی شان نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، حضرت جی نے کہا ہے، شاہ جی کا آرڈر ہے، بزرگوں نے دیکھا تھا اور چپ کر گئے تھے، پوری کائنات آپ کے عمل کو دیکھ کے خاموش ہو جائے وہ آپ کے لیے دین نہیں بنے گا۔ اگر کوئی عمل امام الانبیاء کے سامنے ہوا آپ نے اس کو منع نہیں کیا، خاموش ہو گئے، یہ شان محمد الرسول اللہ ہے کہ وہ عمل بھی سنت بن جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوتی اور بچیاں میری سہیلیاں آتی اور میں ان کے ساتھ کھیلتی، آپ دیکھ کر انہیں خوش ہوتے۔ سید عائشہ ہی فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، 2 بچیاں دف بجا رہی تھی، ابو بکر صدیق تشریف لائے،
رضی اللہ عنہ وارضا، اور ان بچیوں کو ڈانٹنے لگے تو امام الانبیاء نے کہا ابو بکر ان کو چھوڑ دو، ہر قوم کی خوشی ہوتی ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حبشیوں کا کھیل دیکھ رہے، مسجد نبوی میں حبشی کھیل رہے، سیدہ کو آپ نے اپنے ساتھ چادر میں چھپایا ہوا، تو جو عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو اگر آپ اس پہ خاموش ہو جائیں تو یہ بھی تائید ہے اور یہ بھی سنت کا درجہ پاتی ہے، کیونکہ اگر وہ کام غلط ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش نہ ہوتے۔ یہ سب حدیث کی تعریف میں داخل ہیں، اور محدثین کی اصطلاح میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقاریر، آپ کی اخلاقی صفات، ان سب کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور سنت سے ثابت شدہ احکام قدر و منزلت میں جس طرح قرآن حکیم کی نص سے کوئی مسئلہ ثابت ہو، جتنی اس مسئلے کی شان ہے اتنی ہی اس مسئلے کی شان ہے جو محمد کے حکم سے ثابت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے کلام الہی سے ثابت ہونے والا مسئلہ عظیم ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے والا مسئلہ بھی عظیم ہے، دونوں کی شان میں کوئی فرق نہیں۔ دلیل وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد کریم رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ پیارے حبیب دین کی بات جب بتاتے ہیں، اسلام کا مسئلہ جب سناتے ہیں، وہ آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ اللہ کے حکم اور وحی سے کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ تابعی ہیں، ایک شخص کو دیکھتے ہیں، حج کا موسم ہے، حج کی حالت میں ہے، سلا ہوا لباس پہنا ہوا احرام کی بجائے، تو ان سے کہا کہ یہ کپڑے اتار دو اور سنت کے مطابق احرام انسلی دو، چادریں وہ اوڑھ لو۔ وہ شخص کہنے لگا اگر مجھے کوئی آیت سنا دو تو میں آپ کی بات مان لوں گا، کوئی آیت سنا دو تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ تو اس تابعی نے جو آیت سنائی قرآن حکیم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے لیے، آئیے اس آیت کو سنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو پیارے حبیب نے دیا اس کو لے لو، جو رسول کریم نے دیا اس کو لے لو، اور جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ۔ یہ قرآن حکیم کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے ایک نص قطعی سے ثابت ہے یہ بات کہ آپ کی حدیث ماننا ہم پر ویسے ہی واجب ہے، صحیح حدیث کو تسلیم کرنا جیسے قرآن حکیم کے حکم کو ماننا لازم ہے۔